اس گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں کہ صاحب حمد کے احمد کی طرف دیکھیں گے. یہ میں سلطان صاحب کا پیغام اردو میں پڑھ رہا ہوں کہ صاحب حمد کے احمد کی طرف دیکھیں گے، مسند سید امجد کی طرف دیکھیں گے، اور نامہ کس منہ سے دیکھیں گے بروز محشر؟ ہم تو بس پیارے محمد کی طرف دیکھیں گے. نامہ کس منہ سے دیکھیں گے بروز محشر؟ ہم تو بس پیارے محمد کی طرف دیکھیں گے. اور یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ جب اپنے غلاموں میں پکاریں گے مجھے، آپ جب اپنے غلاموں میں پکاریں گے مجھے، بادشاہ اٹھ کے میرے قد کی طرف دیکھیں گے. آپ جب اپنے غلاموں میں، آپ جب اپنے غلاموں میں پکاریں گے مجھے، بادشاہ اٹھ کے میرے قد کی طرف دیکھیں گے. اور سلطان صاحب نے کہا تھا کہ 18,000 جوال ماہا اگے حسین دے مردے ہو. اس ضمن میں ایک شعر پھر میں دعوت گفتگو دیتا ہوں کہ نبی کے دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا. نبی کے بوسوں کی بارشوں میں بڑے ہوئے تھے، نبی کے بوسوں کی بارشوں میں بڑے ہوئے تھے، جو سر کٹے ایک تشتری میں پڑے ہوئے تھے. نبی کے بوسوں کی بارشوں میں بڑے ہوئے تھے، جو سر کٹے ایک تشتری میں پڑے ہوئے تھے. سنا ہے قرآن پڑھ رہے تھے وہ لب مسلسل، سنا ہے قرآن پڑھ رہے تھے وہ لب مسلسل، اگرچہ ان کے حلق میں نیزے گڑے ہوئے تھے. سنا ہے قرآن پڑھ رہے تھے وہ لب مسلسل، سنا ہے قرآن پڑھ رہے تھے وہ لب مسلسل، اگرچہ ان کے حلق میں نیزے گڑے ہوئے تھے. میاں ہم ان کی مخالفت میں کھڑے رہیں گے، میاں ہم ان کی مخالفت میں کھڑے رہیں گے، حسین جن کی مخالفت میں کھڑے ہوئے تھے. میاں ہم ان کی مخالفت میں کھڑے رہیں گے، حسین جن کی مخالفت میں کھڑے ہوئے تھے. اب میں دعوت سخن پیش کرتا ہوں، دعوت گفتگو پیش کرتا ہوں. یقیناً پورے پاکستان میں بلکہ ملک سے باہر بھی مختلف جگہ پہ حاضری کا موقع ملا. یقیناً ایک روحانیت، یہ میں بالکل بلا مبالغہ بات کر رہا ہوں، میں خوشامد کا عادی نہیں ہوں. ان جگہوں پہ کئی دفعہ حاضری کا موقع ملا ہے، لیکن آج جو روحانیت ملی ہے اس سے یقیناً میں متاثر ہوا ہوں. یہ اشک بار آنکھیں جو حضور کی یاد میں جو آنسو ٹپکے ہیں، یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے اور ہماری بخشش کا سبب ہیں. بہت سکون ملا. تو میں ان کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں کہ یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ایسے درویشوں سے ملتا ہے ان کا شجرہ، جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ایسے درویشوں سے ملتا ہے ان کا شجرہ، جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. لہجہ کہ جیسے صبح کی خوشبو اذان دے، لہجہ کہ جیسے صبح کی خوشبو اذان دے، جی چاہتا ہے میں تیری آواز چوم لوں. میری مراد جگر گوشہ سلطان العارفین صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت عظیم مذہبی سکالر سرمایہ اہل سنت سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ چیئرمین
تنظیم صحبت العارفین پاکستان، میری مراد صاحبزادہ والا شان جگر گوشہ سلطان العارفین پیر محمد بدر سلطان صاحب، آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں، اپنی خوبصورت گفتگو سے اس شاکان مصطفیٰ کے دل باغ باغ کریں۔ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ، صاحبزادہ پیر محمد بدر سلطان صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سلطانیہ۔ تشریف رکھیں، تمام آباد تشریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکی دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو، ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو، چوتے گے لا بدستاری بیا تنہا چ غمداری، مجو از غیر حق یاری لا فتاح الا ہو۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقہ ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفى من قبل وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ لوہا ہووے پیا کٹیوے، تاں دستار تاں تلوار سڑیوے ہوں، کنگھی وانگو پیا چریوے، تاں زلف محبوب پھریوے ہوں، مہندی وانگو پیا گھٹیوے، تاں تلی محبوب رنگیوے ہوں، وانگ کپا پیا پنجیوے، تاں دستار سڑیوے ہوں، عاشق صادق سوہی یا حضرت باہو، جیڑا رس پریم دی پیوے۔ حمد و صلات کے بعد عزت و تکریم کے لائق حضور سلطان العارفین سے نسبت رکھنے والے تمام مریدین، متوسلین، محبین اور تمام معزز و محترم مہمانان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آج کی یہ تقریب بسلسلہ سلطان الاولیاء سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ
آپ کے عرس مبارک کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے، اور آج کی یہ تقریب زیر اہتمام تنظیم صحبت العارفین دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پلیٹ فارم سے جاری و ساری ہے، اور اس تنظیم اور تحریک کا مقصد حضور سلطان العارفین کی تعلیمات کو حقیقی معنوں میں سمجھ کر اپنے ظاہر کو اپنے باطن کو پاک کرنا ہے، خود بھی اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانا ہے۔ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آلیانی علاقہ سے جتنے لوگ تشریف لائے ان کو بھی صمیم قلب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کا در باہو پہ آنا، یہاں اس روحانیت میں شامل ہونا امین و قبول فرمائے، اور جتنی مرادیں لے کے آپ حضور سلطان العارفین کے در پہ ان کے دربار پہ حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی وہ ساری مرادیں پوری فرمائے آمین۔ یہاں بہت ساری شخصیات تشریف فرما ہیں، اگر میں ان کا نام لوں گا تو ظاہر ہے وقت کی بھی قلت ہے، تو اس لیے جتنے بھی حضور سلطان العارفین سے نسبت رکھنے والے، محبت رکھنے والے آپ تشریف لے آئے، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ غافر کی ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں رب العالمین نے اپنا تعارف کروایا۔ ارشاد فرمایا هو الذی، رب وہ ہے خلقکم من تراب، کہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، ثم من نطفۃ ثم من علقہ، پھر رب العالمین نے اس مٹی کو پانی میں تبدیل فرمایا، اور پھر اس پانی کو گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل فرمایا، ثم یخرجکم طفلا، پھر رب العالمین نے تمہیں ایک بچے کی صورت میں اس جہان فانی پہ جلوہ گر فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا ثم لتبلغوا اشدکم، پھر رب نے تمہیں مہلت دی کہ تم جوانی کی عمر کو پہنچ جاؤ، ثم لتکونوا شیوخا، پھر مزید مہلت دی کہ تم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاؤ، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ، اور تم میں سے بعض کو اللہ رب العالمین نے پہلے موت کی گھاٹ اتار دیا، کسی کو بچپنے میں موت دی، کسی کو جوانی میں دی، کسی کو بڑھاپے میں دی۔ فرمایا یہ سارا سلسلہ اس لیے بنایا وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، تاکہ تم ایک مقررہ وعدے تک پہنچ جاؤ۔ رب العالمین تیرا یہ مقررہ وعدہ کیا ہے؟ رب العالمین کی بارگاہ سے آواز آئی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور فرمایا یہ زندگی موت اس لیے بنائی وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اب توجہ کیجئے، رب العالمین نے جب اپنا تعارف کروایا تو تعارف کے لیے انسان کا ذکر کیا، هو الذی خلقکم من تراب، رب وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا۔ رب العالمین نے انسان کا ذکر کر کے اس کو اتنی شان عطا فرمائی، اتنی رفعت عطا فرمائی، اسی بنا پہ انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا۔ اور کسی نے کہا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، لیکن اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔
اور اقبال فرماتے ہیں کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو اتنی شان عطا فرمائی، اتنا رتبہ عطا فرمایا۔ میں نے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی، میرے مالک تو ساری کائنات کا رب ہے، جن و انس کا رب ہے، حشرات العرش کا رب ہے، تو عالم نباتات، عالم جمادات، عالم حیوانات کا رب ہے۔ تیری ذات تعارف میں کسی چیز کی محتاج نہیں، لیکن تم نے اپنے تعارف کے لیے انسان کا ذکر کیا، اس کو شان دی، اس کو عزت دی، اس کو رفعت دی، اور پھر زندگی اور موت کے سلسلے کو بنایا اور فرمایا یہ سارا سلسلہ اس لیے ہے وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ رب العالمین تو کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ رب العالمین کی بارگاہ سے آواز آئی، لولاکا لما خلقت الافلاک، لوگوں سن لو، ساری کائنات کو بنایا مصطفیٰ کی خاطر، زمین و آسمان کو قائم کیا مصطفیٰ کی خاطر، جن و انس کو بنایا مصطفیٰ کی خاطر، حشرات العرش کو بنایا مصطفیٰ کی خاطر۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جب تم والدہ کے بطن میں تھے تمہیں 3 مرحلوں سے گزرنا پڑا۔ جب اس جہان فانی پہ جلوہ گر ہوئے، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، 3 مرحلوں سے گزرنا پڑا۔ 3 مرحلوں سے گزرنے کے بعد تمہاری ظاہری تکمیل ہوئی۔ جب تک ان مرحلوں سے گزرا نہ جائے ظاہری تکمیل نہیں ہوتی۔ جس طرح ان مرحلوں سے گزرنے کے لیے ان مرحلوں سے گزرنا ضروری ہے، ظاہری تکمیل کے لیے ان مرحلوں سے گزرنا ضروری ہے، اسی طرح باطنی تکمیل کے لیے مصطفیٰ کو سمجھنا ضروری ہے۔ جس طرح کے ظاہری تکمیل کے لیے ان مرحلوں سے گزرنا ضروری ہے، اسی طرح دل کو پاک کرنے کے لیے، روح کو پاک کرنے کے لیے، اس اعلیٰ مقام پہ پہنچنے کے لیے مصطفیٰ کی ذات کو سمجھنا ضروری ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ سے آواز ہے، سمجھ گئے یا مزید سمجھاؤں؟ رب العالمین نے مزید وضاحت کے لیے، مزید اس چیز کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا، الذی یراک حین تقوم، کہ رب تو وہ ہے، رب کا تعارف یہ ہے، رب وہ ہے جو مصطفیٰ کو دیکھتا رہتا ہے۔ تو پتہ چلا رب العالمین انہی کی زندگیوں کو مکمل کرے گا جو مصطفیٰ کے غلام ہوں گے۔ رب العالمین انہی پہ نگاہ فرمائے گا جن کی نگاہیں مصطفیٰ کی طرف ہوں گی، اور رب العالمین انہی کی زندگیوں کو مکمل فرما کے انہی سے محبت کرے گا جو اس کے مصطفیٰ کریم سے محبت کرے گا۔ رب العالمین انہی کی زندگیوں کو مکمل کرے گا جو اس کے مصطفیٰ سے محبت کریں گے اور اس کی اطاعت کریں گے۔ حدیث پاک ہے کہ قیامت کا منظر ہوگا، سارے لوگ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے۔ میں گفتگو کو جلدی سمیٹنے کی کوشش کروں گا کیونکہ نماز کا بھی وقت ہے، ختم شریف بھی پڑھنے ہیں، تو انشاءاللہ میں جلدی کوشش کرتا ہوں۔ سارے لوگ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ رب العالمین 2 سوال پوچھے گا، یہ بتاؤ کہ عبادت کس کی کرتے تھے، اور یہ بتاؤ میرے محبوب کو دیکھ کر عقیدہ کیا رکھتے تھے۔ یہ 2 سوال رب العالمین سب سے پہلے فرمائے گا۔ عبادت کس کی کرتے تھے اور میرے مصطفیٰ کو دیکھ کے عقیدہ کیا رکھتے تھے؟ تو جب تک
ان دو سوالوں کا جواب لوگ نہیں دیں گے، رب العالمین لوگوں کے قدم اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا۔ اور یاد رکھیے، پہلے سوال کا جواب لا الہ الا اللہ کی معرفت اور اس کے تقاضے پہ عمل کے ذریعے سے پورا ہوگا، اور دوسرے سوال کا جواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری اور آپ کے تقاضے پہ عمل کے ذریعے سے پورا ہوگا۔ نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ رب العالمین کی بارگاہ سے آواز آئی، تمہیں پتہ ہے سیدھا راستہ کن کا ہے؟ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ عرض کی میرے مالک، تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، تو حی القیوم ہے، تو تمام رازوں کو جاننے والا ہے، تیری ذات سے بہتر اور کون جانتا ہے؟ رب العالمین کی بارگاہ سے آواز آئی، انعمت علیہ، میرے انعام یافتہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر میں نے اپنا انعام فرمایا۔ رب العالمین تیرے انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ رب العالمین نے فرمایا میرے انعام یافتہ لوگ 4 طبقات کے اندر ہے۔ پہلا طبقہ میرے نبیوں کا ہے، دوسرا طبقہ میرے شہداء کا سچوں کا ہے، تیسرا طبقہ میرے شہداء کا ہے، اور چوتھا طبقہ میرے ولیوں کا ہے۔ لیکن یاد رکھو، ان 4 طبقات کی صحبت، ان کی قربت، ان کی شفقت، ان کی محبت میں ان لوگوں کو عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فرمایا جو مصطفیٰ سے محبت کرے گا، اس کے خدا سے محبت کرے گا، جو مصطفیٰ کی اطاعت کرے گا، اس کے خدا کی اطاعت کرے گا، فرمایا میں انہیں ان لوگوں کی صحبت عطا کروں گا جن کے اوپر میں نے اپنا انعام فرمایا۔ اور فرمایا میرے انعام یافتہ لوگوں میں پہلا طبقہ من النبیین، میرے نبیوں کا۔ اور نبی یاد رکھیے یہ ایسا مقام ہے کہ یہ محنت سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العالمین جس کے اوپر نگاہ کرم فرماتا ہے اسی کو عطا کرتا ہے۔ اور یہ نبوت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلا، اور تمام جہانوں کی وجہ تخلیق ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر آ کے ختم ہو گیا۔ اب اگر کوئی یہ نبوت کا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو وہ اپنے دعوے نبوت میں جھوٹا ہے، کیونکہ نبوت کا سلسلہ یہ مصطفیٰ کریم کی ذات پہ ختم ہو گیا۔ اگر حضور آقا کریم کے بعد بھی کوئی نبی ہوتا تو پھر اللہ رب العالمین یہ نبوت کا سلسلہ حضور کی اولاد میں آگے چلاتا۔ یہ سلسلہ کیونکہ مصطفیٰ کی ذات پہ ختم ہونا تھا، اس لیے رب العالمین نے مصطفیٰ کی اولاد کو بھی آگے نہیں چلایا۔ اور فرمایا میرے انعام یافتہ لوگوں میں جو دوسرا طبقہ ہے وہ صدیقین، میرے سچے لوگوں کا ہے۔ اس سچائی سے مراد کیا ہے؟ ان سچوں سے مراد کیا ہے؟ ان سچوں سے مراد وہ سچے ہیں جنہوں نے ذات حق کو پا لیا ہو اور ذات سچ کو پا لیا۔ اس سے مراد وہ سچائی ہے۔ میری نسبت حضور سلطان العارفین کے ساتھ ہیں۔ آپ سلطان العارفین کے غلام بیٹھے ہیں، جب نعرہ سلطانیہ لگاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ حق باہو سچ باہو۔ تو کیا مطلب ہے کہ جو حق ہے وہ بھی اسی ذات کے ساتھ ہے، اور جو سچ ہے وہ بھی اسی ذات کے ساتھ ہے۔ حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں پیر ملیا جے پیڑ نہ جاوے، کی لینا پیر نو دھر کے
کے ہو مرشد ملیا جے ارشاد نہ منن کہ کرنا ایسے مرشد نو جس ہادی کولوں ہدایت نہیں او ہادی کے پھڑنا ہو سر دتیاں جے حق حاصل ہوئے باہو اس موت تو کے ڈرنا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے سلطانیہ۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ وہ ذات حق ہے اور وہ ذات سچ ہے۔ آج مجھے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ لوگ اپنے دنیاوی معاملات کو، اپنے تنازع کو حق سمجھتے ہیں اور اس کے اندر لڑائی کے اندر آ کے اپنی جان دے دیتے ہیں، اس کے مجازی میں آ کے خودکشی کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں حق کی خاطر چلے گئے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ حق نہیں ہے، اس حق سے مراد وہ ذات حق ہے۔ اگر تم نے اس ذات حق کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے دنیاوی معاملات میں آ کے، اس کے مجازی میں آ کے اگر اپنی جان دی ہے تو تم نے خودکشی کی ہے اور یہ حرام کی موت ہے۔ اس لیے آج یہ بھی لمحہ فکریہ ہے کہ حضور سلطان العارفین سے نسبت رکھنے والے لوگ جب ان کے کلام کو پڑھتے ہیں تو اس کلام کو حقیقی معنوں میں سمجھتے نہیں۔ حضور سلطان صاحب کا ایک بیت پڑھا جاتا ہے کہ مرشد دا دیدار یا حضرت باہو میں نو لکھ کروڑا حجا۔ اب اس سے لوگوں نے دربار کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، طواف صرف کعبے کے لیے خاص ہے۔ آپ نے شریعت کی حدوں کو پار نہیں کرنا، شریعت کی حد میں رہ کے اس کو محبت کا اظہار کرنا۔ مرشدہ دیدار یا حضرت باہو میں نو لکھ کروڑا حجا ہوں، یہ مرشد کے مقام کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جس طرح مدینے کو دیکھ کے، کعبے کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، اسی طرح مرشد کا دیدار دیکھ کے خوشی ہوتی ہے۔ اور مرشد کہتے بھی اسے ہیں، مرشد ہوتا بھی وہی ہے جو یہاں سے بیٹھ کر تمہیں مدینے والے کی زیارت کروا دے۔ حضرت سلطان شاہ فرماتے ہیں مرشد کامل ایسا ہووے یا حضرت باہو جڑا دھوبی وانگو چھٹے ہو، نال نگاہ دے پاک کریندہ وچ سجی سبون نگتے ہو، میلیاں نوں کر دیندہ چٹا وچ ذرا برابر میل نہ رکھے ہو۔ مرشد کامل ایسا ہووے یا حضرت باہو جڑا لوں لوں وچ وسے۔ مرشد کامل وہ ہے جو آپ کے دل سے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرا دے، اور دل سے نہیں، پاؤں سے لے کر سر تک ایک ایک جو بال ہے اس سے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرا دے۔ تو اس لیے یہ جو آپ نے حق کی بات کی ہے، اس حق سے مراد وہ ذات حق اور سچ ہے جو اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے والصدیقین، وہ صدیق کے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ پھر رب العالمین نے فرمایا تیسرے نمبر پہ میرے انعام یافتہ لوگوں میں شہداء، میرے شہید ہیں۔ اور شہید ہر بندہ نہیں ہوتا، ہر مرنے والا شہید نہیں ہوتا۔ شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے لڑتا لڑتا پردہ کر جائے، وصال کر جائے، اس کو شہید کہتے ہیں۔ اور حدیث پاک ہے کہ جب شہید کے جسم سے روح جدا ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس وقت اللہ کا دیدار کر رہا ہوتا ہے۔ اور روزے دار جب جنت میں جائے گا تو جنت میں جا کر بھی رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرے گا کہ میرے مالک، جو مقام تم نے شہید کو عطا فرمایا مجھے بھی وہ مقام عطا فرمایا۔ شہید کا اتنا بڑا رتبہ ہے۔ فرمایا تیسرے نمبر پہ میرے انعام یافتہ لوگوں میں میرے شہداء ہے، اور چوتھے نمبر پہ رب العالمین نے فرمایا والصالحین، میرے اولیاء۔ میرے اولیاء، ان کے اوپر بھی میرا انعام ہے۔ اور ولایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ولایت کسبی ہے جو آپ محنت سے حاصل کرتے ہیں، جتنی محنت اتنا اس کا پھل،
انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے کہ جیسی آپ کی نیت ہے ویسی مراد ہے۔ حضور سلطان سے فرماتے ہیں جے رب ملدا ناتیاں دھوتیاں تا ملدا مچھیاں ڈڈواں ہو، جے رب ملدا جتیاں ستیاں تا ملدا بھیڑاں سسیاں ہو، جے رب ملدا مون منایا تا ملدا داندا خسیاں ہو، رب یا حضرت باہو انانو ملدا نیتا جنہاں دیا چھیاں۔ رب انہی کو ملتا ہے جن کے دل کے ارادے نیک ہوتے ہیں، وہی منزلوں کو پاتے ہیں جو ثابت قدم رہتے ہیں، ثابت صدق تے قدم مگیرے تاہیو رب لبھیوے ہو، لولو دے وچ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھیوے ہو، ظاہر باطن این ایانی ہو پیا سڑیوے ہو، نام فقیر تنہاں باہو قبر جنہاں دی جیوے۔ وہی ثابت قدم رہتے ہیں جو ثابت قدم رہتے ہیں وہی منزلوں کو پاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ اس راہ پہ چلے ہیں اور پھر اس لائن سے نیچے اتر جائے تو مقصد کو کبھی نہیں پا سکتے۔ مقصد پانا ہے تو ثابت قدم رہیں، ثابت صدق تے قدم اگیرے تاہی اور رب لبیوے ہو۔ فرمایا اس راستے پہ چلتے رہو، انشاءاللہ ایک دن تمہیں منزل مل جائے گی۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ چار ہستیاں، چار طبقات جن کے اوپر میں نے انعام فرمایا ہے، ان کی صحبت ان کو عطا کروں گا جن کے اوپر میری کرم نوازی ہوگی، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر آئیں گے۔ جنہوں نے اطاعت نہ کی تو انہیں فرمایا ان کی صحبت نصیب نہیں ہوگی۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول عرض کرتا چلوں کہ حضور کے ایک صحابی جن کا نام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ تھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، چہرے پہ پریشانی کے آثار تھے۔ حضور نے پوچھا ثوبان کیا پریشانی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ پریشانی کوئی نہیں، لیکن جب آپ کا چہرہ نگاہوں سے اوجل ہوتا ہے تو دل بےتاب ہو جاتا ہے۔ آپ کے دیدار کے لیے جب حاضر ہوتے ہیں، آپ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، دل کو سکون بھی مل جاتا ہے اور تسلی بھی مل جاتی ہے۔ آپ کا غلام سوچ یہ رہا تھا کہ جب ہم اس جہان فانی سے چل بسیں گے آپ جنت میں اعلیٰ مقام پہ فائز ہوں گے۔ آپ کا یہ غلام پتہ نہیں کس کونے میں پڑا ہوگا، جب آپ کا وہاں دیدار نہیں ہوگا فرمایا دل بےتاب ہو جائے گا، جنت کی ساری لذتیں، جنت کا سارا سکون فرمایا بے سکونی میں تبدیل ہو جائے گا، اور آپ کا یہ غلام اس وقت آپ سے یہ جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر پائے۔ جب حضور نے غلام کی یہ حالت دیکھی تو حضور آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ المرء ما من احب یوم القیامہ، فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے وہ قیامت والے اسی کے ساتھ ہوگا۔ جس کے ساتھ رفاقت ہے، جس کے ساتھ محبت ہے، فرمایا وہ قیامت والے دن اسی کی صحبت کے اندر ہوگا۔ فرمایا میرے غلام تیری محبت مجھ سے ہے، تو اس دن مجھ سے دور نہیں ہوگا، میری صحبت کے اندر ہوگا، تو میری صحبت میں ہوگا۔ اور رب العالمین فرماتا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں بھی بدلے سے اس سے محبت کروں گا۔ اب توجہ کیجئے، رب العالمین کی ذات تو بے نیاز ہے، انسان تو محبت کر سکتا ہے، لیکن بدلے میں رب العالمین کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ رب کیسے محبت کرے گا؟ تو اس بات کا جواب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ملتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من احب اللہ تعالی اکثر ذکرہ وثمرتہ ان یذکرہ اللہ تعالی فی رحمتہ وغفرانہ ویدخلہ الجنۃ مع انبیائہ واولیائہ ویکرمہ
बिरोयती जमालिही, फरमाया जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, कसरत से रब्बुल आलमीन का जिक्र करता है, बदले में रब्बुल आलमीन उसे अपनी मोहब्बत भी अता करेगा, अपनी रहमत भी अता करेगा, उसे बख्शिश भी अता फरमाएगा। और फरमाया अपने नबियों, अपने वलियों की सोबत में उससे जन्नत में दाखिल भी फरमाएगा और अपना दीदार भी नसीब फरमाएगा। और मजीद इरशाद फरमाया, वमन अहब्ब नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर सलात अलैहि वसमरतुहुल वसूलु इला शफाअतिही वसोबतिही फिल जन्ना, कि जो बंदा हजूर आके करीम से मोहब्बत करता है, आपके ऊपर कसरत से दरूद पढ़ता है, फरमाया उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन हजूर की शफात भी नसीब फरमाएगा, हजूर की सोहबत भी नसीब फरमाएगा और हजूर आके करीम की सोहबत में जन्नत में भी दाखिल फरमाएगा। इतना बड़ा एजाज। मेरी गुफ्तगू बिल्कुल आखिरी मरहलों के अंदर है। हजूर सुल्तानुल आरिफीन, आपने इसी हदीस मुबारक की तर्जमानी फरमाई। आपने फरमाया कि बे बिस्मिल्लाह इस्म अल्लाह दा देवी गहना भारा हूँ, नाल शफात सरवर आलम छुटसी आलम सारा हूँ, हदो बेहद दरूद नबी जी सरवरते जिसदा ऐड पसारा हूँ, मैं कुर्बान तिना तू या हजरत बाहू जिना मिलया नबी जी सहारा। फरमाया मैं उस खुश नसीब शख्स पे कुर्बान जाऊं जिससे हजूर की सोहबत नसीब हुई और हजूर की शफात नसीब हुई। फरमाया दुनिया में उससे बढ़कर कोई और खुश नसीब नहीं जिससे मुस्तफ़ा की सोहबत भी नसीब हो जाए और मुस्तफ़ा की शफात भी नसीब हो जाए। और लेकिन याद रखिए, ये शफात और मोहब्बत उन्हीं के नसीब में आती है, ये उन्हीं को मिलती है जो अपने दावे मोहब्बत में सच्चे। ये नहीं कि अंदर से कुछ और हैं, बाहर से कुछ और हैं। फरमाया जो अंदर से कुछ और हो, बाहर से कुछ और हो, उनका शुमार मुनाफिकों के अंदर होता है। उनके दिल रोशन नहीं होते, उनके दिल काले हो जाते हैं। और फरमाया दिल काले हो मुंह काला चंगा, जे कोई इसनू जाने हूँ, ए दिल यार दे पिछे होवे मता यार भी कदी पहचाने हूँ। फरमाया ये दिल यार दे पिछे होवे मता यार भी कदी पहचाने हूँ। से आलिम छोड़ मसीता नठे या हजरत बाहू जदो नैन दिल लगे ठिकाने। तो मैं ये मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो अपने दावे मोहब्बत पे सच्चे, जिनके साथ जिनकी सोबत में आए हैं, जिनकी रफाकत में आए हैं, फिर वो अपने इस मोहब्बत के दावे को, इस सोबत के कुर्ब को हमेशा कायम और दायम रखें। अल्लाह के एक वली हजरत हातिमुस साहिब वो गुजरे हैं, वो फरमाते हैं कि जो बंदा बगैर परहेजगारी, बगैर तकवे के कहे कि मैं उस मकाम पे पहुंचा हुआ हूं, वो झूठा है। और फरमाया कि जो बंदा अल्लाह की राह में खर्च किए बगैर कहे कि मैं जन्नत में जाऊंगा, वो भी झूठा है। और जो हजूर आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल किए बगैर कहे कि मैं हजूर से मोहब्बत करता हूं, वो भी अपने दावे में झूठा है। और फरमाया कि जो फुकरा और वलियों की सोहबत में बैठे बगैर कहे कि मैं उस मकाम पे पहुंचा हुआ हूं, वो भी झूठा है। इसी की तर्जमानी हजरत सुल्तान से फरमाते हैं कि इल्मो बाज फकर कमावे ते काफिर मरे दीवाना हूँ, से वरियां दी करे इबादत अल्लाह कोलू रहे बेगाना हूँ, गफलत तू ना खुले पर्दे दिल जाहिल बुत खाना हूँ, मैं कुर्बान तिना तू या हजरत बाहू जिना मिलया यार यगाना।
آپ فرماتے ہیں بغیر تقوی کے، بغیر علم و عمل کے، بغیر راہ مصطفیٰ کے اگر کوئی بندہ کہے کہ میں اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں، وہ جھوٹا ہے۔ فرمایا جب تک علم و عمل کے میدان میں نہیں آتا، مصطفیٰ کی شریعت میں نہیں آتا، اسے اللہ رب العالمین وہ مقام نہیں عطا فرماتا۔ جو مصطفیٰ کی قربت میں آ جاتے ہیں، جو مصطفیٰ کی صحبت میں آ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں وہ سلطانی تاج عطا فرما دیتے ہیں۔ اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ نے اس کی وضاحت کے لیے فرمایا، لوگوں یاد رکھو، لوگوں کی 4 قسمیں ہوتی ہے۔ پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس نہ تو زبان ہے جس سے وہ حکمت کی بات کر سکے، نہ ان کے پاس دل ہے جس سے وہ معرفت الہی حاصل کر سکے۔ فرمایا ایسی لوگوں کی صحبت سے دور ہو جاؤ، جن کے پاس نہ حکمت والی زبان ہے نہ معرفت والا دل ہے۔ ہاں اگر اللہ نے تمہیں معرفت والا دل عطا کیا ہے، حکمت والی زبان عطا کی ہے، تو فرمایا ایسے لوگوں کے قریب ہو جاؤ اور انہیں واعظ و نصیحت کرتے رہو۔ اگر تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو راہ ہدایت نصیب فرما دی تو رب العالمین تمہارا نام مجاہدوں کے اندر لکھ دے گا۔ اگر کسی بندے کی وجہ سے کسی کو ہدایت مل جاتی ہے تو فرمایا اس کا مقام مجاہدوں کے اندر ہے کہ اس کی وجہ سے یہ بندہ راہ راست پہ آیا ہے۔ اور فرمایا دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس زبان تو ہے لیکن دل نہیں، وہ علم و عمل کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، وہ اپنے عیبوں کو نہیں دیکھتے لیکن دوسروں کے عیب نکالتے ہیں، وہ اپنی برائی نہیں دیکھتے لیکن دوسروں کی برائی کرتے ہیں۔ کیا فرمایا میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے کھڑی شریف کے سجادہ نشین، آپ فرماتے ہیں کہ برے بندے نو میں لبن ٹریا پر برا نہ لبھا کوئی، جد میں اندر جھاتی پائی میں تو برا نہ کوئی۔ فرمایا انسان وہ ہے جو اپنے گربان کے اندر جھانکتا ہے، پہلے اپنی برائی دیکھتا ہے، پھر جب اس مقام پہ ہو جائے تو پھر دوسرے کی برائی کو دیکھتا ہے۔ آج ہمارے اندر یہی مسئلہ ہے کہ ہم اپنے عیب نہیں دیکھتے، اپنی برائی نہیں دیکھتے لیکن دوسروں کی برائی کو دیکھتے ہیں، دوسروں کے عیبوں کو دیکھتے ہیں، دوسروں کی غیبت کرتے ہیں۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں یاد رکھو کہ جب بندہ اس جہان فانی سے چلا جاتا ہے اس کی سب سے زیادہ جو چیز یاد رکھی جاتی ہے وہ اس کا اخلاق یاد رکھا جاتا ہے۔ وہ اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں اگر اعلیٰ ہوگا تو اسے بعد میں بھی یاد کیا جائے گا، اگر اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں وہ گرا ہوا ہے تو اسے یاد نہیں کیا جائے گا۔ مولا علی شیر خدا، آپ نے ایک بندے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا جی بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے۔ آپ نے فرمایا یہ نہ بتاؤ کہ وہ کتنی نمازیں پڑھتا ہے، کتنی پرہیزگاری کرتا ہے، یہ بتاؤ کہ لوگوں کے ساتھ اس کا اخلاق کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہے۔ حضرت امام زین العابدین، آپ کے پاس بھی یزید کی اولاد اسی طرح پیاسی آئی جس طرح کہ اہل بیت کا گھرانہ پیاسا تھا۔ جب وہ ان کے پاس اس پیاسی حالت میں آئے تو آپ نے دودھ کا پیالہ بھر کے دیا، ایک پیالہ پی لیا، پھر دوسرا پیالہ بھر کے دیا۔ جب وہ سیراب ہو گئے تو انہوں نے کہا جناب ہمیں پہچانا نہیں؟ فرمایا پہچانا ہے۔ فرمایا جو تم نے کیا تھا وہ تمہارا ظرف تھا، جو ہم نے کیا ہے یہ ہمارا ظرف ہے۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے ظرف کو بہتر بنائیں، اپنے کردار کو بہتر کریں، کیونکہ
سے وہی نکلتا ہے جو برتن کے اندر ہوتا ہے، اور بندہ وہی بولتا ہے جتنا اس کا ظرف ہوتا ہے۔ آج اپنے ظرف کو بہتر کرنے کا وقت ہے، آج اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کا وقت ہے، تاکہ لوگوں کو تعارف نہ کروانا پڑے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، یہ نہ بتانا پڑے کہ ہم حضور سلطان باہو کے مرید ہیں، بلکہ آپ کو دیکھتے ہی آپ کے کردار سے پہچان جائیں کہ یہ حضور کا غلام آ رہا، یہ سلطان العارفین کا غلام ہے، جس کا اتنا اعلیٰ اخلاق ہے، جس کا اتنا اعلیٰ کردار ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ واقعہ اللہ کے ولی کے ساتھ نسبت ہے۔ عشق تو یہی ہوتا ہے، محبت یہی ہوتی ہے، جس کے ساتھ ہو جائے اس کا رنگ آپ کے اندر سے نظر آنا چاہیے۔ اگر اس کا رنگ نظر نہیں آتا تو ایسے عشق و محبت کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو فرمایا تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس دل تو ہے لیکن زبان نہیں، ان کے دل کو اللہ نے اپنے نور سے منور کر دیا ہے، لیکن وہ لوگوں سے گفتگو نہیں کرتے، خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور خاموشی میں اپنی بہتری اور سلامتی سمجھتے ہیں۔ باسری سے کسی نے پوچھا کہ یہ تمہارے اندر اتنی سریلی آواز کیسے آئی؟ اس نے کہا میں تو بڑی تکلیفوں سے گزری ہوں، مجھے کاٹا گیا ہے، چیرا گیا ہے، لیکن میں نے اپنے لب نہیں کھولے، اف نہ کر لبوں کو سی۔ تو اتنی تکلیفوں سے گزرنے کے بعد، اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد آج میں اس قابل ہو گئی ہوں کہ میرے اندر سریلی آواز پیدا ہو گئی۔ اور حضرت سلطان سے آپ بھی یہی فرماتے ہیں کہ لوہا ہووے پیا کٹیوے تاں تلوار سڑیوے ہوں، کنگی وانگو پیا چریوے تاں زلف محبوب پھریوے ہوں، مہندی وانگو پیا گھٹیوے تاں تلی محبوب رنگیوے ہوں، وانگ کپا پیا پجیوے تاں دستار سڑیوے ہوں، عاشق صادق سو ہی یا حضرت باہو جڑا رس پرین دکھیوے۔ فرمایا سچا عاشق وہی ہے جو ان تکلیفوں سے گزر کر اس مقام کو پا لیتا ہے، جو تکلیفوں سے نہیں گزرتے فرمایا وہ عشق کی اس رس کو نہیں پا پاتے۔ عشق کی رس انہی کے نصیب میں آتی ہے جو ان تکلیفوں سے گزرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت سعدون ایک اللہ کے مجنون ولی ہو گزرے ہیں، وہ ایک دن اپنے ہتھیلی پہ اللہ کا نام لکھ رہے تھے، اور اس نظارے کو حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ دیکھ رہے تھے۔ پوچھا سعدون کیا کر رہے ہو؟ عرض کی کہ اپنی دل کی تختی پہ اپنے محبوب کا نام لکھ رہا ہوں، تاکہ جس کی نگاہ پڑے پتہ چل جائے یہ غلام اللہ اور اس کے رسول کا، یہ غلام کسی اور کا نہیں۔ اس لیے نام لکھ رہا ہوں کہ جس کی نگاہ میرے دل پہ پڑے پتہ چل جائے یہ غلام ان کا ہے، اور خود اس کا دیدار ہوں۔ تو حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعوں کو دیکھ کے آپ نے فرمایا تو ہی اللہ تعالیٰ کے حقیقی عاشقوں کے اندر ہے، تیرے جیسے حقیقی عاشق ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت سمنون یہ بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں، انہوں نے آخری عمر میں شادی کی اور اس سے ایک بچی پیدا ہوئی۔ جب وہ بچی 3 سال کی تھی تو آپ نے اس بچی کی محبت اپنے دل میں پائی۔ آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کا منظر جو ہے وہ برپا ہو چکا ہے، ولیوں کے نبیوں کے جھنڈے لگ چکے ہیں، ایک جھنڈا سب سے زیادہ روشن ہے۔ آپ پوچھتے ہیں یہ کن لوگوں کا جھنڈا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے سچے عاشقوں کا جھنڈا ہے۔ اس جھنڈے کے نیچے جتنے لوگ ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے سچے عاشق ہیں۔ تھوڑی دیر گزری آپ نے بھی اپنے آپ کو ان لوگوں میں پایا،
ایک فرشتہ آتا ہے آپ کے ہاتھ سے پکڑ کے آپ کو لوگوں سے اٹھا کے باہر بھیج دیتا ہے. آپ کہتے ہیں میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا سچا عاشق ہوں, تو جواب ملتا ہے آپ عاشق تھے, لیکن جب سے بچی کی محبت آپ کے دل میں آ گئی ہے آپ سچے عاشق نہیں رہے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے مالک اگر اولاد کی محبت بھی تیرے عشق و محبت میں دوری کا سبب ہے تو ایسی محبت کو مجھ سے دور کر دے. حالت بیداری میں جب آئے چیخو پکار کی آواز تھی, پوچھا گیا یہ شور کیسا ہے, بتایا گیا کہ آپ کی لخت جگر اس جہان فانی سے چل بسی. آپ نے کہا الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم مالک تیرے لیے ہیں, تیری طرف ہی لوٹ کے جائیں گے. میں تیری رضا پہ راضی ہوں کہ جو تیری محبت میں رکاوٹ بن رہی تھی تم نے اس محبت کو مجھ سے دور کر دیا. میں تیری رضا پہ راضی ہوں. تو اس لیے سچے عاشقوں کو ان امتحانوں سے گزر کر وہ منزل حاصل کرنی پڑتی ہے. حضرت سلطان صاحب کے اسی بیت سے اجازت چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ دل دے دفتر وحدت والا دائم کرے مطالعہ ہوں, ساری عمرہ پڑھ دیاں گزری جاہلاں دے وچ جالیا ہوں, اکو اسم اللہ دا رکھیں اپنا سبق مطالعہ ہوں, دو ہی جہان غلام تنان دے یا حضرت باہو جہ دل اللہ سمجھا دے. وہ دونوں جہانوں کی غلامی رب العالمین ان کے مقدر میں لکھ دیتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے سچے عاشق بن جاتے ہیں. تو آج حضور سلطان صاحب کے آستانے سے سبھی لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے, تنظیم صحبت العارفین کی جانب سے یہی پیغام ہے کہ حضور سلطان صاحب کے در پہ آئے ہیں تو یہاں آنے کا مقصد سمجھیں, اس طرح عمل کر کے دکھائیں, اس طرح عاشق بن کے دکھائیں کہ آپ کا نام بھی ان سچے عاشقوں کے اندر لکھا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور آقا کریم کا پکا اور سچا عاشق بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اپنے مرشد کریم حضور سلطان العارفین برہان الواصلین آپ کے نقش قدم پہ چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ظاہر کو بھی اللہ رب العالمین کے وسیلے سے روشن فرمائے اور ہمارے باطن کو بھی رب العالمین روشن فرمائے. حضور سلطان صاحب پہ یہ کرم نوازی ہوئی کہ آقا کریم نے آپ کو ڈائریکٹ قبول فرمایا اور آپ کو اپنے بیٹے کا لقب عطا فرمایا. اور یہ شان نوازی کہ جب بھی ولیوں کی نبیوں کی کچہری لگتی ہے ہر کسی کو نام سے پکارا جاتا ہے, لیکن جب سلطان العارفین کی باری آتی ہے تو ابن رسول کے لقب سے بلایا جاتا ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ سلطان باہو ہے, بلکہ یہ کہا جاتا ہے یہ حضور آقا کریم کے بیٹے. یہ شان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اور آج آپ انہی کے در پہ آئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے. اور میں بار دیگر سٹیج پہ تشریف فرما حاجی اختر صاحب کا مشکور ہوں, حاجی شعیب جمیل صاحب کا مشکور ہوں کہ آپ جھنگ سے تشریف لے کے آئے, اور جتنے بھی معزز مہمان سٹیج کی زینت ہے میں سب کا مشکور ہوں. جو ہمارے مرید شالکوٹ سے تشریف لے آئے, ضلع ننکانہ سے تشریف لے آئے, ضلع فیصل آباد سے تشریف لے کے آئے, میں سب کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں حضور سلطان صاحب کے در پہ حاضر ہو کے سلطان صاحب رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک کی اس مبارک تقریب میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حضور سلطان صاحب کے نقش قدم پہ چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انہی الفاظوں سے اجازت چاہوں گا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں.
ابھی ختم شریف بھی پڑھا جائے گا، اس کے بعد فوراً جماعت کرائی جائے گی، نماز ادا ہوگی اور اس کے بعد سبھی لوگوں میں لنگر شریف تقسیم کیا جائے گا۔ بہت شکریہ، آپ سب در باہو پہ تشریف لائے، میں سب کا مشکور و ممنون ہوں۔